اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ محترم و مکرم رفقائے گرامی اور احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا عزیزم عمران ریاض نے ابھی آپ کے سامنے اس اجتماع کا جو ہمارا بنیادی عنوان یا بنیادی مقصد یا یہ کہہ لیں کہ جس تھیم پر یا جس عنوان پر ہم نے گفتگو کرنی ہے یا جسے نمایاں کرنا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں اسی بات کو ذرا دوسرے انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے زیادہ تر اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے علامہ اقبال مرحوم کی شاعری کو وسیلہ یا ذریعہ بنایا ہے۔ میں اسی بات کو اس انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ در حقیقت ہماری دینی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ ہے کہ جو انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلی بات میں پھر وہی عرض کروں گا جو وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو ہم نے 2022 میں اجتماع کیا تھا، جو ہمارا تیسرا سالانہ اجتماع تھا، یہ 5واں ہے، اور وہ ہم نے کیا تھا راولہ کوٹ میں، اور اس کے ساتھ ہم نے زیادہ زور دیا تھا جغرافیے کے اوپر، اور اس جغرافیے میں ہم یہ چیز باور کرانا چاہ رہے تھے کہ جب پاکستان بنا تھا تو یہ دو بڑے خطوں پر مشتمل تھا، ایک بنگلہ دیش اور دوسرا جو اب پاکستان ہے، جسے ہم مغربی پاکستان بھی کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، یہ سمجھا گیا اور لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا گیا، اور جن حالات میں ہم نے اس وقت اجتماع کیا تھا اس وقت لگتا یہ تھا کہ باقی ماندہ پاکستان بھی اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ڈیفالٹ کی باتیں تھیں اور بہت کچھ تھا، اور وہ خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے۔ تو ہم نے وہاں پہ جو چیز سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، کھول کے نہیں رکھی تھی لیکن اہل نظر سمجھ سکتے تھے جو بات ہم کہہ رہے تھے، وہ یہ ہے کہ یہ جو دو قومی نظریہ ہیں جسے ہم نظریہ پاکستان بھی کہتے ہیں، در حقیقت یہ نظریہ توحید ہے، اور نظریہ توحید کی ایک بہت طویل تاریخ ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے مٹ جانے سے تو نہیں مٹ جائے گا، یعنی یہ کہ اگر پاکستان مٹ بھی جاتا ہے تو نظریہ پاکستان نہیں مٹے گا۔ اور اس کے ساتھ جس جغرافیے کو ہم نے جوڑا تھا وہ پاکستان کا موجودہ جغرافیہ نہیں ہے، وہ جغرافیہ در حقیقت جسے ہم کشمیر کہتے ہیں، دونوں حصے، انڈین آکوپائڈ کشمیر، پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہ، اس کے ساتھ ہم نے پھر یہ پورا خطہ کوٹوار جوڑا جو جغرافیے کے اعتبار سے باقی پنجاب سے مختلف ہے۔ اس کے ساتھ پھر کے پی کے کا بہت بڑا حصہ ملے گا، اس کے ساتھ پھر کابل ملتا ہے۔ تو دو قومی نظریہ کہیں یا نظریہ توحید کہیں تو اس کو اپنے عمل درآمد کے لیے کسی خطے کی بھی ضرورت ہے، کسی علاقے کی بھی ضرورت ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے یہ نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے اس دو قومی نظریے کا اثر نو ریوائیول ہوگا اگر خدا نہ خواستہ پاکستان باقی نہیں رہتا، نظریہ نہیں مٹے گا۔ اور جو پیغام تھا وہ کیا تھا کہ حالات کی سختیوں کی وجہ سے، حالات کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، حالات کے تغیر و تبدل کی وجہ سے ہمیں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ہمارا مستقبل بہت جو ہے وہ درخشاں ہے، روشن ہے، تابناک ہے، اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور جو رکاوٹیں نظر آئیں گی وہ اس مستقبل کو اور روشن کرنے کے لیے ہوں گی، وہ اسے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ پیغام تھا جو ہم نے اس اجتماع میں دیا۔ جو ہمارا پچھلا اجتماع تھا جو لاہور میں ہوا، اس میں جو ہم نے کوشش کی وہ یہ تھی کہ اس جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور دنیا کے ہونے سے ہمیں اتنا غم نہیں ہے یا ہمیں اتنا اس سے پریشانی نہیں ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جس بیانیے میں بہہ رہی ہے وہ بیانیہ در حقیقت قرآنی بیانیہ نہیں ہے، قرآن کے نام پر غیر قرآنی بیانیہ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے، اور مغرب کے تعاون سے پھیلایا جا رہا ہے۔ پھیلانے والے مسلمان ہیں، نام انہوں نے اس کا کاؤنٹر نیریٹو رکھا ہے، لیکن یہ کہ در حقیقت اس کے پیچھے وسائل اور ذہن استعمال ہو رہا ہے ویسٹ کا۔ اور آپ کے سامنے پورے دلائل کے ساتھ یہ بات رکھی گئی تھی کہ وہ جو جسے ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں یا نظریہ پاکستان کہتے ہیں یا نظریہ توحید کہتے ہیں، دنیا اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی صوفی اسلام کے نام پر کچھ کر لو تو آپ کو اجازت ہے۔
اس ڈویژن کے ساتھ کہ جو اجتماعی معاملات ہیں اس میں تو سیکولرزم رہے گا، مذہبی معاملات میں آپ کا اسلام زندہ رہے گا، یہ بات مان کر اسلام پر چلنا چاہتے ہو تو اجازت ہے، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام بطور دین اور ایک نظام حیات اور ایک کوڈ آف لائف اس طور پر وہ غالب ہو تو پھر تمہاری اور ہماری جنگ ہے۔ اس میں وہ دو ٹوک ہے، بہت کلیئر ہے، اور اس میں پھر ہم نے جو ایک کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے، تو چونکہ جنہوں نے کبھی نیریٹو پیش کیا تھا ان شخصیات کے نام لیوا تو بہت ہیں، لیکن جو ان کا نیریٹو تھا اس کو بیان کرنے والے کہیں نظر نہیں آتے، کیونکہ شخصیات کے ساتھ چندے جڑے ہوتے ہیں، کیونکہ شخصیات کے ساتھ خواہ مخواہ کی ناموری جڑی ہوتی ہے۔ تم کون ہو؟ ویسے تو تم کچھ بھی نہیں ہو، لیکن میں ڈاکٹر اسرار احمد کا شاگرد ہوں، اب میں بڑی بلا بن گیا ہوں۔ تو شخصیات سے لوگ اس لیے بھی جڑتے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس لیے بہت بڑے پیر ہوتے ہیں کہ جو ان کا مرید بن جائے گا یا دعوے دار ہو جائے گا میں ان کا مرید ہوں، وہ خامخواہ کا پیر بن جائے گا۔ لیکن پیر عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں لکھا کیا ہے وہ نہیں پڑھنا۔ وہ پڑھو گے تو پھر بدعتیں چھوڑ دو گے، وہ پڑھو گے تو خرافات سے باز آ جاؤ گے، وہ پڑھو گے تو یہ غلط طور طریقے سے بدل ہو جاؤ گے، وہ نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن پیر عبد القادر جیلانی کی مالا جپنی ہے۔ اسی طرح بر عظیم پاک و ہند میں یہ جو بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے ہیں ان کے نام لیوا تو بہت ہیں۔ علامہ اقبال کے نام پر، قائد اعظم کے نام پر پاکستان کو کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ۔ تو جیسے علامہ اقبال اور قائد اعظم کا نام بیچ کر پاکستان کھایا جاتا ہے، ایسے ہی مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار اور دیگر کے نام بیچ کر اپنی دکانیں چلائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے اس اجتماع میں پھر وہ نیریٹو پیش کیا کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس بیانیے کی بنیاد کن اصطلاحوں پہ رکھی ہے۔ وہ قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے پھر اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ چیز ٹھونکنے کی ہے، ہیمر کرنے کی ہے، ذہنوں میں بٹھانے کی ہے۔ سال کے بعد پھر نکل جاتی ہے، 6 مہینے کے بعد نکل جاتی ہے۔ وہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن پہلے 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ جو 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں، الہ، رب، دین اور عبادت، یہ 4 بنیادی اصطلاحیں قرآن مجید کی اصطلاحیں ہیں، اور یہ مسلمانوں کے اندر سے ترک نہیں ہوئی ہیں، متروک نہیں ہوئی ہیں، گم نہیں ہوئی ہیں، کہیں اثر نو کہیں سے تلاش نہیں کرنے کی ضرورت۔ ان اصطلاحات سے مسلمان واقف ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا ہے جو نہ جانتا ہو الہ کا کوئی تصور اس کے ذہن میں نہ ہو، اس نام سے واقف نہ ہو، رب کے تصور سے واقف نہ ہو، رب کا نام اس نے کبھی نہ سنا ہو، یا رب کا لفظ نہ سنا ہو، یا دین کا لفظ نہ سنا ہو، یا عبادت کا لفظ نہ سنا ہو۔ یہ ساری اصطلاحیں وہ ہیں کہ جن سے مسلمان نام کی حد تک واقف ہیں، لیکن ان کے مفاہیم، ان سے جو مراد ہے، ان کا جو مطلب ہے اور مفہوم ہے، غلطی وہاں ہوئی ہے۔ الفاظ نہیں بدلے ہیں، الہ کی جگہ پہ کوئی دوسرا لفظ نہیں آیا، رب کی جگہ پہ کوئی اور لفظ نہیں آ گیا، لیکن الہ اور رب کے مفاہیم بدل گئے۔ اور میں آپ کے سامنے اگر یہ عرض کرنے کی جسارت کروں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا، میں نے پچھلے سال نہیں کی تھی، آج کر رہا ہوں، سوچ کر رہا ہوں، پورے غور و فکر کے بعد کر رہا ہوں، اپنی سمجھ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ امت میں بدقسمتی سے الہ اور رب کے وہ مفہوم رائج ہو گیا، یا وہ مفاہیم رائج ہو گئے جو قرآن کے نزول سے پہلے عرب میں موجود تھے۔ الہ کا لفظ کوئی قرآن پہلی دفعہ تو لے کے نہیں آیا تھا، اور رب کا لفظ قرآن نے پہلی مرتبہ نکالا نہیں تھا، یہ قرآن کی ایجاد نہیں ہے۔ عرب میں ان الفاظ کا استعمال پہلے سے ہوتا تھا، اور پہلے بھی کوئی مفہوم تھا نا۔ آلہہ ہوتے تھے ان کے یا نہیں ہوتے تھے؟ وہ آلہہ کیا کرتے تھے؟ ان آلہہ کے ساتھ تصورات کیا وابستہ تھے؟ ان کے ساتھ یہی ہے کہ مشکل وقت میں جا کے ان سے دعا کرنی ہے، وہ ہمارا بگڑی بنا دیں گے۔ ان کی کچھ پوجا پاٹ ہوتی تھی، ان کے آگے جا کے سجدے کیے جاتے تھے، ان کے ترانے اللہ پہ جاتے تھے، حمد کی جاتی تھی، ثنا کی جاتی تھی، پرستش کی جاتی تھی، یعنی پوجا پاٹ کے طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ یہ ان کے آلہہ تھے، ایک نہیں تھے، کئی تھے۔ آج اگر مسلمان اسی تصور کو لے کے کہ آلہہ نہیں ہوتے الہ ہوتا ہے، بس اتنی تبدیلی کر لیں، آلہہ نہیں ہوتے الہ ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وہی کرتے ہیں جو کرتا ہے جو ان کے آلہہ کرتے تھے۔ میں دوہرا دیتا ہوں، آلہہ کے ساتھ ان کے کچھ تصورات وابستہ تھے،
ہم مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ جو کچھ آلیہا کا کام ہے وہ اکیلا خدا کرتا ہے جو الہ ہوتا ہے، کام بس اس کا اتنا ہی ہے جتنا آلیہا کا کام ہوتا تھا، اور جتنا آلیہا کے ساتھ مشرکین کا تعلق ہوتا تھا وہ تعلق ہمارا آج الہ کے ساتھ ہوگا۔ یہی معاملہ رب کے ساتھ بھی جوڑ لیجئے، رب کا تصور بھی موجود، رب کے ساتھ کچھ رسومات بھی موجود، لیکن وہاں ارباب ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے صرف یہ تبدیلی کر لی، ارباب نہیں ہوگے، صرف ایک رب ہوگا، رب السماوات والارض۔ لیکن یہ کہ اس رب کے ساتھ ہمارے حقوق و فرائض کیا ہیں، وہ وہی ہیں جو مشرکین کے ارباب کے ساتھ تھے۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس نے صرف یہی نہیں بتایا کہ الہ ایک ہے، اور اس نے صرف یہ نہیں بتایا کہ رب صرف ایک ہے، اس نے اس رب کے معنی میں کوریکشن بھی کی ہے، درستگی بھی کی ہے، ان کو ٹھیک بھی کیا ہے کہ تم ان کا معنی ہی غلط استعمال کرتے ہو۔ رب صرف پوجا پاٹ والا ہی نہیں ہوتا، الہ صرف پوجا پاٹ کا ہی حقدار نہیں ہوتا، وہ ٹوٹل اوبیڈینس ڈیمانڈ کرتا ہے، مکمل اطاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے کسی حکم سے انحراف نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایک حکم اس کا توڑا نہیں جا سکتا۔ اور رب کا کام صرف تمہاری بیماریاں دور کرنا ہی نہیں ہے، رزق تمہیں وہ دیتا ہے، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، مالک ہے، وہ آلیہ مالک ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید نے اللہ کے ساتھ مالک ہونے کا تصور جوڑا ہے، للہ میراث السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ان آلیہ کے ساتھ جڑ سکتا تھا؟ وہ مالک تھے۔ فرعون جب کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی ما لکم من الہ غیری، میرے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، آپ سوچیں وہ یہ کہہ سکتے کہ آسمانوں کا رب میں ہوں، زمین کا رب میں ہوں، تمہارا رب اس معنی میں کہ تمہیں پیدا میں نے کیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں وہ؟ تو قرآن مجید سے پہلے عربوں میں جو ارباب تھے وہ اسی طرح کے ارباب تھے جو خالق نہیں تھے، جو مالک نہیں تھے، بہت حد تک وہ رازق بھی نہیں تھے۔ نہیں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ رازق ہیں، بعض لوگ ان سے اس طرح کی دعائیں کر لیتے تھے کہ جن سے ان کی رزاقیت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن سب لوگ انہیں رازق نہیں مانتے تھے، سب لوگ انہیں فعال لما یرید بھی نہیں مانتے تھے، کوئی انہیں محض سفارشی سمجھتے تھے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ تصورات کا اضافہ ہے جو قرآن مجید نے لفظ الہ اور رب کے ساتھ کیا ہے۔ اگلی بات، صرف اتنی بات نہیں ہے، الہ اور رب کے ساتھ قرآن نے حاکمیت کا بھی اضافہ کیا، وہ حاکم بھی ہوتا ہے، وہ تمہارا وہ رب ہے جو اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی دوسرے کی شرکت گوارا نہیں کرتا، لا یشرک فی حکمہ احدا۔ قرآن نے یہ بھی بتایا وہ بادشاہ ہے، مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی بھی اسی کے۔ وہ جو آلیہ تھے وہ بادشاہ تھے آسمانوں اور زمین کے۔ تو صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ آلیہ کی جگہ پہ الہ، اور صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے ارباب کی جگہ پہ رب، مسئلہ یہ ہے کہ اس الہ اور اس رب کا قرآنی مفہوم کیا ہے۔ تو قرآنی مفہوم میں الہ اور رب بادشاہ بھی ہے، خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اب آپ سارے وہ کاؤنٹر نیریٹو اٹھا کے دیکھ لیں، جس کو وہ رب کہہ رہے ہیں اور جس کو وہ الہ کہہ رہے ہیں، اگر اسے بادشاہ مان رہے ہیں، اگر وہ اسے مالک مان رہے ہیں، اگر وہ اسے خالق مان رہے ہیں، تو پھر تو بات بنتی ہے کہ وہ کوئی صحیح بات کریں گے۔ لیکن اگر وہ اسے محدود کر رہے ہیں صرف پوجا پاٹ کی حد تک، صرف پرستش کے طور طریقوں کی حد تک، محض چند رسومات عبودیت کی حد تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ اسے حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ دعوے دار ہوں کہ یہ وہ تصور الہ ہے جو قرآن نے دیا ہے، تو جھوٹے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اگر دعوے دار ہوں کہ یہ وہ تصور رب ہے جو قرآن نے دیا ہے، کذاب ہیں۔ اور اگر وہ مسلمان ہوں تو صرف کذاب اور جھوٹے ہی نہیں ہیں، دجال بھی ہیں، اور حقیقت میں ملحد بھی ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ قرآن مجید کیا مفہوم بیان کر رہا ہے، مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کے لیے کاؤنٹر نیریٹو لے کے آتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ڈالروں کی چھنکار ہے۔ تو اور دجالیت کس شے کا نام ہے؟ اب آپ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ قرآن مجید نے اللہ کو جو الہ کہا ہے تو حاکم کے طور پر بھی کہا ہے، اللہ کو جو الہ کہا ہے تو بادشاہ کے طور پر بھی کہا ہے،
اللہ کو رب کہا ہے تو مالک کے طور پر بھی کہا ہے، خالق کے طور پر بھی کہا ہے، رازق کے طور پر بھی کہا ہے، اور بادشاہ اور حاکم کے طور پر بھی کہا ہے۔ آپ نے جو رب کی تعریف کی ہے، ڈیفینیشن کی ہے، وہ جامع تب ہوگی جب قرآن مجید نے اس رب کو جتنے معنوں میں استعمال کیا وہ سب کے سب اس کے اندر جمع کریں گے، تب آپ کی تعریف جامع ہے، نہیں تو ناقص ہے۔ تو مولانا مودودی نے جب کتاب لکھی قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاح ہیں، تو کیوں لکھی کہ گویا مروجہ تعریف جو ان اصطلاحوں کی جاتی ہے وہ ناقص ہے، وہ اس میں نقص ہے، اس کو جامع کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید نے جن مفاہیم میں اس کو استعمال کیا وہ سارے کے سارے ان کے اندر آ جائیں، تب تعریف جامع کہلائے گی۔ اب یہیں سے وہ بات سمجھ لیں کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ ہے فرائض دینی کا جامع تصور، تو فرائض دینی سے انکار تو کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتا، لیکن ناقص تصورات ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہو گئے ہیں، کیونکہ جب آپ کا الہ کا تصور ناقص ہوگا، جب آپ کا رب کا تصور ناقص ہوگا، تو اس کے نتیجے میں جو فرائض آپ پر عائد ہوتے ہیں وہ تصور خود بخود ناقص ہو جائے گا۔ لہذا جامع تصور کیا ہے اس کو انہوں نے اپنے اس کتابچے میں بیان کیا ہے، لیکن اس کے لیے وہ بنیاد کیا شے بنے گی؟ اللہ کا تعارف۔ بنیاد کیا شے بنے گی؟ اللہ کی پہچان۔ بنیاد کیا شے بنے گی؟ اللہ کی معرفت۔ اگر آپ کی اللہ کی معرفت درست نہیں ہے، اللہ کی پہچان صحیح نہیں ہے، تو آپ کا تصور فرائض دینی جامع نہیں ہوگا۔ تو بنیاد پھر وہی بنے گی، معرفت رب، معرفت الہ۔ اب ہم جو بیٹھے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم الہ کو نہیں مانتے، ہم رب العالمین کو مانتے ہیں، ارباب من دون اللہ کو نہیں مانتے، الحمدللہ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جس رب کو ہم مانتے ہیں، جس الہ کو ہم مانتے ہیں، کبھی ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم یہ جانیں کہ قرآن مجید اس الہ کی کیا تصور پیش کرتا ہے اور اس رب کا کیا تصور پیش کرتا ہے؟ نہیں تو پھر ایک بات میری ذہن میں رکھیں، یہ الہ اور رب کے تصورات انسان کے تصور میں موجود ہوتے ہیں، وہ نکلے ہوئے نہیں ہوتے۔ مسئلہ کیا پیش آتا ہے؟ اس کے ساتھ وہ اپنے ایٹریبیوٹس جوڑ لیتا ہے جو اس کی سمجھ کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں جو کوئی آئیڈیل ہوتا ہے وہ اس کو رب اور الہ سمجھ لیتا ہے۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، تقریباً 2500 سال پہلے کی بات ہے، 2500 سال ہو گئے ہوں گے، کہ یونان میں ایک فلسفی نے ایک بات کہی، تنقید کی مذہب کے اوپر، اور اس نے ایک بات کہی۔ اس نے کہا اگر گھوڑا اور گدھا خدا کا تصور کر سکتے تو اپنے جیسے کسی 4 ٹانگوں والے خدا کا تصور کرتے۔ اگر آپ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم 2 ٹانگوں والے انسان ہو، تم نے جو خدا کا تصور کیا ہے کسی ایسی ہی ہستی کا کیا ہے جیسے تم خود ہو، بس اس کو ذرا تم نے 100 سے ضرب دے لی ہوگی، ارب سے ضرب دے لی ہوگی، لیکن تم اپنے اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ کو اس سانچے سے باہر کون نکالے گا؟ اللہ کی کتاب نکالے گی۔ وہاں سے پڑھیں گے تو وہ پتا چلے گا کہ الہ کا اصل تصور کیا ہے، وہاں سے پڑھیں گے تو پتا چلے گا رب کا اصل تصور کیا ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے، جو آپ کے ذہن میں بچپن سے بیٹھا ہوا تصور ہے اسے آپ اس کے ساتھ جوڑ لیں گے، اور وہ ناقص تصور ہوگا، کامل تصور نہیں ہوگا۔ اور کوئی جتنی مرضی محنت کر لے وہ اب آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کرے گا، آپ پھر واپس اپنے اسی پرانے تصور پہ چلے جائیں گے۔ وہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے کہ کھوتی موڑ بوڑ ہیٹ، پوری جماعتیں موڑ بوڑ ہیٹ ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ تصورات صحیح نہیں ہوتے، تو اس تصور کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگلی جو 2 اصطلاحات ہیں وہ دین کی اصطلاح ہے اور عبادت کی اصطلاح ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو بادشاہ ہے، اس بادشاہ نے انسانوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات دیا ہے۔ جیسے وہ مصر میں بادشاہ نہیں تھا تو اس کا بھی کوئی ضابطہ تھا یا نہیں، جس کو قرآن کہتا ہے دین الملک، وما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ تو جیسے دین الملک ہوتا ہے ایسے دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے۔ اب آپ سوچیں جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے، دنیا میں بادشاہ کے دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے طور طریقے یا قانون، ضابطہ، نظام مملکت؟ اب اس سے سمجھ لیں کہ جب دین کا لفظ آئے گا تو ساتھ جو تصور آنا چاہیے وہ بادشاہ کا آنا چاہیے۔ اگر دین کے لفظ کے سامنے آپ کے سامنے کوئی پروہت بیٹھا ہوا نظر آئے، دیکھیں نا ایک تصور آپ نے ذہن میں لایا، آگ کا تصور آپ کریں، آپ کے ذہن میں کوئی شعلے کا تصور آئے گا یا نہیں؟ کوئی بھڑکتی ہوئی چیز کا تصور آئے گا یا نہیں؟ آگ۔ اسی طرح سمجھ لیں جب آپ نے دین کا لفظ بولا آپ کے ذہن میں کیا آیا
کس کا ضابطہ ہے یہ؟ پنڈت، پروہت، پجاری، پادری، پیر، مولوی، کوئی مذہبی رہنما، کوئی لیڈر؟ تو یہ تو تصور ہی آپ کا خراب ہے. دین کے لفظ کے ساتھ اگر آپ کے سامنے بادشاہ کا تصور آیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ قرآنی پٹری پہ چڑھ رہے ہو. لیکن دین کا لفظ بولنے سے اگر آپ کے ذہن میں بادشاہ کا لفظ نہیں آتا، آپ کو اچھی طرح سے آپ کے ذہن کو مسخ کیا جا چکا ہوا ہے کہ جو تصورات کو بگاڑا جا چکا ہے کہ جس لفظ کو بولنے سے آپ کے سامنے جو تصور آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا. دین کا تعلق بادشاہ کے ساتھ ہے تو رب بادشاہ ہے جس کا ایک دین ہے. اس میں عام عبودیت کے طریقے بھی ہیں، مراسم عبودیت بھی ہیں، نماز روزے پرستش کے طریقے بھی ہیں، لیکن وہ ایک ضابطۂ حیات ہے. اور عبادت کا مطلب غلامی کرنا، اور دینی عبادت کا مطلب محبت کے ساتھ اطاعت اور غلامی کرنا، اور اطاعت اور غلامی کا مطلب وہ جو اس بادشاہ کا ضابطۂ حیات یعنی دین ہے اس دین کی مکمل تابعداری کرنا. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس سے باہر کچھ بھی نہ رہے. یہ اسلام تو مطالبہ ہی یہ کرتا ہے کہ پورے کے پورے آنا ہے. کچھ پر چلنا اور کچھ پر نہ چلنا یہ گوارا نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کچھ پر ایمان رکھتے اور کچھ پر ایمان نہیں رکھتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو کوئی تم میں سے اس روش پر کاربند ہو کہ کچھ دین پر عمل کرے، دین کے کچھ احکامات پر عمل کرے اور کچھ احکامات پر عمل نہ کرے، اس کی سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں اسے ذلیل کیا جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ شدید عذاب میں ڈالا جائے. ماننا ہے تو پورا مانو، صاف چھوڑ دو گے تو کافروں والے عذاب میں ہوگے، اور کچھ کو مانو گے اور کچھ کو نہیں مانو گے تو سب سے شدید کافروں سے بھی شدید عذاب میں ہوگے. وہ جو جہنم کے طبقے بیان کیے جاتے ہیں، سب سے اوپر والے طبقے میں مسلمان، اس سے نیچے نصارہ، اس سے نیچے اہل کتاب یہود، اس سے نیچے مشرک، اور سب سے نیچے منافقین. تو کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا یہ منافقین کی علامت ہے. اور جو کچھ کو مان کر اور کچھ کو نہ مان کر پھر اس پر پورا نیریٹو بلڈ کر کے پھر اس کو ٹھوکے، اسے بیان کرے ڈنکے کی چوٹ، یہ تو پھر اس سے بھی کوئی اگلا ہی درجہ ہے. یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، اس سے بہت آگے کا درجہ ہے. یہ انسانی لیول نہیں ہے، یہ شیطانی لیول ہے. یہ تو جہنم کے جن درجوں کا ذکر ہے یہ تو انسانوں کے درجے ہیں نا، وہ تو شیطانی لیول ہو گیا ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ میں لیجئے، یہ 4 اصطلاحیں ہیں، ان کو قرآن سے سمجھیں تو یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اگلی بات، اللہ نے نبی بھیجے کس مقصد کے لیے بھیجے؟ یہی پیغام دے کے بھیجے گئے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. بادشاہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگوں کے درمیان توازن قائم رہے، عدل ہو، انصاف ہو. ایک اچھا بادشاہ کیا کرے گا؟ اپنی رعایا کے لیے کیا سوچے گا؟ عدل فراہم کرنا. اللہ نے اپنے یہ رسول بھیجے، ایک تو اللہ خود قائم بالقسط ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہ ہے، خود گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، تمام اہل علم گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے، انصاف قائم کرنے والا ہے، انصاف والا ہے، عدل والا ہے. اس نے اپنے سارے رسول بھیجے تاکہ اس کی جو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سے جو اس نے بہترین لوگ بنائے ہیں وہ انصاف پر قائم ہو جائیں، جو اللہ کا رنگ ہے اور اس رنگ میں یہ بھی رنگے جائیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ انصاف پسند، لوگ بھی انصاف والے ہو جائیں. لوگوں کی فطرت میں اللہ نے اس انصاف کو رکھا ہے. یہ عدل، جسٹس وہ چیز ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی بلا ہو، دیریا ہو، انصاف کی طلب اس کو بھی ہوگی. یہ ہے انسان کی فطرت، اس لیے اسلام دین فطرت ہے. تو رسول آئے انصاف قائم کرنے کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ امت کھڑی کی، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. امت کا بھی مشن یہی رکھا. لیکن اصل میں آئے انبیاء کی طرف. انہی انبیاء میں سے آخری ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو جو مشن دے کے بھیجا وہ کیا ہے؟ الہدیٰ دی، دین حق دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ اس دین حق کو پورے کے پورے دین کے اوپر غالب کر دیں، یعنی یہ کہ پورے نظام حیات کے اوپر وہ دین جو اس بادشاہ ارض و سما کا ہے اسے غالب کر دیں۔ محمد رسول اللہ اس لیے آئے۔ یہ آیت قرآن مجید میں 3 مقامات پر آئی ہے، اور ہمارے کاؤنٹر نریٹو والے حضرات پتہ ہے اس آیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پتہ ہے بھئی اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، الفاظ آپ بدل نہیں سکتے، وہ تو آپ کو اختیاری نہیں، معنی کیسے بدلیں گے اس کے؟ صاف معنی ہے، کوئی ہیچ پیچ کریں گے تو وہ دوسرے دن صاف ہو جائے گا، کیا کریں؟ تو اپنی اسی پرانی پٹاری میں سے جو نیا نسخہ نکال کے لائے وہ یہ تھا، یہ آیت اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے تھی، آج کے دور کے لیے نہیں ہے۔ یہاں جو مشرکین کا لفظ آیا المشرکین، یہ الف لام جو ہے یہ موعود ذہنی ہے، یعنی وہ مشرک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک تھے ان کے اوپر دین غالب کرنا تھا، آج کے لیے تو نہیں ہے۔ کوئی سمجھ آئی بات کی؟ یعنی قرآن مجید کی کم از کم اس حصے کو مختص کر دیا صرف دور نبوت کے لیے، آج کے دور کے لیے یہ صرف ثواب کمانے کے لیے جو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کا اور اس کا کوئی عملی رشتہ اور تعلق باقی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ قرآن مجید کو عملاً اساطیر الاولین بنا کے رکھ دینا۔ یہ کہانی ہے پرانے وقتوں کی، یہ حضور کے دور کی کہانی ہے، آج یہ قابل عمل کہانی نہیں ہے۔ تو یہ بات جان لیں، کم از کم چلیں انہوں نے یہ تو مان لیا کہ وہ جو اللہ قائم بالقسط ہے اس نے اپنے رسول کو بھیجا تھا اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ دین کو قائم کرے، یعنی اللہ کی بادشاہی کو جزیرۃ العرب پر غالب کرے، یہاں تک مانتے ہیں، اس سے آگے نہیں مانتے۔ اس لیے میں نے دوسری سورت سے، اس سے اگلی جو سورت ہے قرآن مجید کا، یہ بڑا معجزہ ہے نا، آپ اس کے ساتھ گڑبڑ کریں نا ایک صفحہ پہلے، وہ تیسرے صفحے پہ آپ کے ٹانگیں پکڑ لیتا ہے، ہلنے نہیں دیتا، اس کے بعد آپ کو بڑی بدماشی کرنی پڑتی ہے ٹانگ چھڑانے کے لیے، تو چھٹتی پھر بھی نہیں، لیکن آپ ڈھیٹ ہوں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تو اڑا ہوا ہوں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو پتہ ہے اڑیل ٹٹو کس کو کہتے ہیں؟ وہ گدھا جو چلنے سے انکار کر دے، پھر آپ اسے چک وڈیں، جو مرضی کریں، وہ زمین جبت نہ جبت گل محمد، وہ گدھا نہ ہلے، اسے کہتے ہیں اڑیل ٹٹو۔ الا یہ کہ آپ اڑیل ٹٹو ہو جائیں اور بالکل ہلنے کا نام نہ لیں، وگرنہ قرآن آپ کو اگلی سطر میں سیدھا کر دیتا ہے۔ اگر آپ مخلص ہوں، غلطی ہو سکتی ہے آپ سے، کسی جگہ پہ مغالطہ لگ سکتا ہے، چوک ہو سکتی ہے، لیکن 3 صفوں کے اندر قرآن آپ کو سیدھا کرے گا۔ اخلاص چاہیے، خلوص چاہیے۔ لہذا اگلی سورت کیا کہتی ہے؟ وہی ہے جس نے بھیجا امیوں میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، صرف انہی کے لیے بھیجا تھا۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، وہ جو آخر ہیں، دوسرے ہیں، نیکسٹ ہیں، وہ بھی انہی میں ہیں۔ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جب ان کے ساتھ ہلاک کر لیں گے، جب ان سے ملحق ہو جائیں گے، جب ان سے وابستہ ہو جائیں گے، پیوستہ ہو جائیں گے، انہی میں سے ہوں گے۔ یہ آخرین کون ہیں؟ اتنا تو ثابت ہو گیا نا حضور کے دور کے تو نہیں ہے۔ دوسری آپ سورہ واقعہ پڑھیں، اس میں 2 جگہوں پہ آخرین کا ذکر آیا ہے۔ السابقون، السابقون کے ذیل میں آیا ہے قلیل من الاولین و کثیر من الاولین و قلیل من الاخرین۔ یہ جو السابقون، السابقون ہیں، اولین میں سے بہت ہیں اور آخرین میں تھوڑے سے ہیں۔ اور جب اصحاب الیمین کا ذکر آیا تو وہاں پہ کثیر من الاولین و کثیر من الاخرین، وہاں پہ دونوں میں سے بہت ہیں، تو آخرین وہاں بھی آیا، وہاں اولین کے مقابلے میں آیا۔ یہاں اولین کی جگہ پہ کیا آیا؟ امیین۔ تو گویا اولین کون ہوئے؟ امیین اولین ہوئے۔ آخرین کون ہوئے؟ وہ وہاں جا کے آپ پڑھیں گے، وہ تمام لوگ جو قیامت تک آئیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، وہ سب کے سب کون ہیں؟ آخرین ہیں۔ اب یہ جو آخرین ہیں، یہ جب ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے تو جو فرائض منصبی ان کے تھے وہی ان کے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اولین اور آخرین دونوں پر اللہ کا وہ فضل ہے جو جس پر چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب کاؤنٹر نریٹو والا کہے کہ یہ فضل صرف امیین کے لیے تھا، ہماری چھٹی یین ہے، پھر تو کہنا ہم چھٹی یین ہیں،
ہمارے اوپر یہ فرض نہیں عائد ہوتا. تو ساتھ پھر یہ بھی مانے نا ہم اس فضل سے بھی محروم ہو گئے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا تھا. تو فضل سے جو پھر محروم ہوتا ہے وہ اس پر ایک اور فضل ہوتا ہے. جو اللہ کے فضل سے محروم ہو جائے اس پر پھر شیطان کے فضل کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ میری بات آپ کو عجیب نہ لگے. ایک آدمی رشوت لیتا ہے، حرام کھاتا ہے، کماتا ہے، حرام کام کرتا ہے، اس کے بعد وہ گھر بناتا ہے اور اس کے بعد لکھتا ہے ذالک فضل اللہ یا ھذا من فضل ربی. تو کہتا تو ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا رب کون ہے؟ اللہ اس کا رب ہوتا تو حرام کماتا؟ شیطان ہی اس کا رب ہے. یہ اس کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ نے منع کیا ہے شیطان کی عبادت کرنے سے. لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. تو عبادت اب یہاں بھی پتہ چلا نا، صرف پوجا پاٹ کو ہی نہیں کہتے، سجدے ٹھوکنے کو نہیں کہتے، کہاں ماننے کو بھی کہتے ہیں، طریقے پر چلنے کو بھی کہتے ہیں. تو جو شیطان کے طریقے پہ چلا اس پر شیطان کا فضل ہوگا، اور شیطان کا فضل دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں تو نہیں ہوگا. تو اللہ کا فضل تو یہ ہے کہ جسے اللہ اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے دیا ہے. اللہ کا فضل تو یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنائے. تو اب کم از کم اتنی تو بات پتہ لگ گئی کہ جو ذمہ داریاں اولین کی تھیں وہی ذمہ داریاں آخرین کی بھی ہیں. البتہ اس مشن کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اس مشن کے لیے جتنی سبقت اولین نے کی تھی اتنی سبقت کرنے والے آخرین نہیں ہوں گے. یہ قلیل من الاخرین ہوں گے. اب اللہ اگر کسی کو توفیق دے دیتا ہے وہ سبقت کرنے کی، اس مشن کو اختیار کرنے کی جو محمد رسول اللہ کا اصل مشن ہے، تو کتنا بڑا فضل ہے جو اللہ کا اس کے اوپر ہوا. اور کتنی بڑی محرومی ہے کہ جس کے سامنے وہ دعوت آئی وہ اس پہ چلا نہیں، نہ صرف چلا نہیں بلکہ اس سے منہ موڑا، نہ صرف منہ موڑا بلکہ اس کو جھٹلانے کی کوشش کی، رد کرنے کی کوشش کی، کاؤنٹر نیریٹو لے کے آیا. اس سے بڑی شیطانی اور کیا ہوگی. اب اس مشن کو سمجھ لیجیے. وہ مشن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ قسط پر قائم ہے، وہ چاہتا ہے لوگ قسط پر قائم رہیں، انصاف پر قائم رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ نے لوگوں کو انصاف پر جمع کرنا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کرو. اور آپ نے سارا زور اسی عدل پہ دیا ہے. اے فاطمہ، محمد کی بیٹی، اگر تم چوری کرو گی تمہارے بھی ہاتھ کٹیں گے، اور اگر کوئی غلط کاری کرے گا آخرت میں محمد اس کی سفارش نہیں کر سکے گا، اس کے کام نہیں آئے گا. تو اس بات کو سمجھ لیں، یہ عدل، یہ انصاف تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنے آئے تھے. اچھا، یہ آگے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے جو انصاف پسند کافر ہیں انہوں نے بھی مانا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ دنیا میں اس انصاف پر مبنی معاشرہ قائم محمد رسول اللہ نے کیا ہے، جس انصاف کے بعد حضرت عیسیٰ نے بھی کہے ہیں، حضرت موسیٰ نے بھی کہے ہیں. لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ان اصولوں پر مبنی سوسائٹی یا معاشرہ قائم کرنے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غیروں نے بھی مانا ہے. تو اب آپ مشن کا اندازہ اس سے لگائیں، ایک اور بات سے بھی اندازہ لگائیں، وہ بھی غیر کی گواہی ہے. بڑی معروف بات ہے، عام طور پہ تقریروں میں، سیرت کے جلسوں میں بیان بھی ہوتی ہے کہ ایک مصنف ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی دی 100 دنیا کے وہ لوگ کہ جنہوں نے انسانی معاشرے کے اوپر سب سے زیادہ اثرات چھوڑے ہیں. پھر ان کی ایک ترتیب بنائی کہ سب سے زیادہ مؤثر شخصیت کون سی تھی، دوسرے نمبر پہ کون سی تھی. پھر اس طرح اس نے 100 لوگوں کو مرتب کیا، ان کے نام لکھے. سب سے اوپر اس نے، حالانکہ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ حالانکہ خود عیسائی رہا. تو اس نے کہا کہ پوری تاریخ انسانی کی اکلوتی شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھرپور طور پر مذہبی میدان میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، اور جسے یہ سیکولر فیلڈ کہتے ہیں، سیکولر فیلڈ یعنی غیر مذہبی میدان، یا جسے آج کل ہم کہتے ہیں ریاستی امور، وہ پوری طرح بھرپور طور پر ریاستی امور میں بھی کامیاب ہوئے ہیں.